بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی یعنی اپنی بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمدی سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، تجھے یہ اختیار ہے۔ صحابی رسول کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا، مگر آپ پورے استقلال، ہمت، حوصلے اور صبر سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو آگ کی دیگ میں ڈال دو۔ اس وقت صرف عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا، اس کی ہڈیاں تک اس میں جل گئیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھو، ہمارا مذہب قبول کر لو اور ورنہ اس آگ کی دیگ میں تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر اپنے جوش ایمان سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس دیگ میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ۔ انہیں اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر ان کے خیالات بدل گئے ہیں، اب میری بات مان لے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور یہ خیال محض بے سود تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے روتا تھا کیا آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں، کاش کہ میری ہزاریں جانیں ہوتی اور ہر ایک جان سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں بند کر کے کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا گیا، لیکن آپ نے شدید بھوک ہونے کے باوجود بھی اس طرف توجہ تک نہ کی۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا اور ان سے کہ نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لیے حلال تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھے جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع دینا نہیں چاہتا۔ آپ بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ آپ نے بادشاہ کی یہ بات جو ہے اس کو قبول فرما لیا اور وہ اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا اور آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ کا ماتھا چومے اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ تو یہ فرما کر پہلے آپ علیہ السلام نے ان کے سر پر بوسہ دیا، پھر ان کے بعد تمام صحابہ نے بھی، جو تمام مسلمان موجود تھے، انہوں نے بوسہ دیا۔ تو یہ ان کا عشق تھا دین سے، اسلام سے، قرآن سے، کہ جنہوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کر کر بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔